یہ جو سہیل افریدی صاحب نے ابھی ٹویٹ کی ہے، انہوں نے ایک طرح سے پولیس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور جو مقامی عدالتیں ہیں ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. ہم اس کو ایسے ہی دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہائرارکی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ یہ سارے لوگ ہم لوگ سارے ان ججز کا کرتے تھے کہ یہ جا کے KPLI میں جا کے کیا کر رہے ہیں، فلانی جگہ پہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈیسیجن کیا لے رہے ہیں. ہم لوگ سب اس کو کنڈیم کرتے تھے. اب اگر ایک جج جو ہے وہ جو سڑکوں کو کھولنے کے اور بند کرنے کے احکامات دینے شروع کر دے گا تو میرے خیال میں یہ ہی از گوئنگ بیونڈ ہز مینڈیٹ. یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، اگر ان کو کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ ان کو چیف ایگزیکٹو وچ از جو چیف منسٹر ہے ان کو، یا جو ہوم منسٹر ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ ڈائریکٹ وہ جو ماتحت لوگ ہیں، جو پولیس والے ہیں، ان کو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں نا. پاکستان میں اس وقت ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک آٹوکریٹک رجیم ہے، اور اس میں اتھارٹیرین سسٹم ہے، اور اس میں آپ کسی بھی جو بھی اگر آپ کچھ کریں گی تو جی آپ کے خلاف ایسے ایسے لاز بنا دیے جی جائیں گے. آپ کو ایک ہٹانے کے لیے پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، لیکن یہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. ان لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے اس کے اوپر کیا کچھ کیچڑ نہیں چھوڑا، کس اچھا، قسم مگر کے جو آپ نے قانون بدل نہیں ڈاکٹر دیے. صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ عدالتوں کا کام ہی نہیں کہ وہ IG پشاور کو یا پولیس کو یہ ڈائریکٹ حکم دیں کہ آپ سڑکیں کھول دیں. یہ تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہے. زاہد خان صاحب، آپ نے ہمیشہ سے صوبائی خود مختاری کی بات کی ہے. ادھر ڈاکٹر ہمایوں مومند یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اس قسم کا فیصلہ کر رہی ہیں، اور یہ ایک سیاسی فیصلے تھے کہ جی آپ نے دھرنا دینا ہے نہیں دینا. آپ ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں IG پولیس سے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکیں کھولیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی حکم دیں پولیس کو. دیکھیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتے ہیں کہ یہ پختونخوا میں احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں. وہاں تو حکومت ان کی ہے اور 13 سال سے ہے، اور وہاں پہ اگر کچھ بھی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار تو ان کی حکومت ہے نا، PTI کی حکومت ہے. چاہے وہ IG کو بلائے یا کیا. ابھی لوگوں کو جو 5 دن سے مجھے میڈیا بھی حیرت ہے، 5 دن سے وہاں پہ لوگوں جو رول رہے ہیں، جنہیں ان کو مینڈیٹ دیا ہے، خواتین اور بچے ایمبولینس میں لوگ مر رہے ہیں، اور یہ ادھر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ٹرپل کو نہیں جانے دے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ آپ کی ساری چیزیں وہ اتنے مہنگے ہو گئی کیونکہ دکانداروں کو مزہ آ گیا کہ یہ ابھی تو سپلائی بند ہے، کیونکہ جو پنجاب سے جو جتنے بھی سرحدیں ملتی، ہمارے جو راستے ملتے ہیں، ان کو بند کیا گیا ہے. جی، اس تو حوالے مجھے سے ہم آپ نے بتا رپورٹ دیں. بھی تیار کی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہاں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس کے یعنی یہ ڈاکٹر صاحب بتائے کہ اس کے احتجاج سے کیا ہوگا، کس کو تکلیف ہوگی؟ ٹھیک ہے. کیا اس عوام کو تکلیف ہوگی جس صوبے میں یہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور 13 سال سے ملا ہے اور یہ کہتے ہیں؟ کیا ان کو تکلیف دینے کے لیے؟ تو اگر آپ احتجاج کرتے، تو اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کرتے یا پنجاب کے خلاف تو ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں پہ تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی حکومت ہے، ذمہ داری آپ کی. ابھی دہشت گردی تھی، دہشت گردی کے لیے بھی رو رہے تھے ہم کہ بھی دہشت گردی کا تدارک کرے، ذمہ داری آپ کی نہیں کر رہے تھے. یہ نثار باز خان صاحب میرا خیال ہے ادھر سے ہی آ رہے ہیں، باجوڑ سے ہی آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اٹیک ہوا ہے جس کے اندر 11 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. مگر نثار باز خان صاحب، ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ سیاسی ہے، مگر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جو مقامی عدالتیں ہیں وہ ڈائریکٹلی پولیس کو یہ حکم دیں کہ آپ نے رستے کھولنے ہیں، جبکہ چیف ایگزیکٹو وہاں پہ موجود ہے، اور جو پولیس ہے ٹیکنیکلی تو اس کو پولیس کو جو چیف منسٹر اس کے ماتحت ہونا چاہیے. دیکھیے میڈم، اس طرح ہے کہ جب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہو تو اس کا ازالہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. تو اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف
حکومت ہے, پچھلے 14 سال سے یہ لوگ اس صوبے کے حکمران ہیں. اب عوام جو ہے نا جب سے یہ راستے بند پڑے ہیں اس سے بہت زیادہ شدید مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں. میں خود اس سے اسلام آباد سے آ رہا تھا اور اسلام آباد سے تقریباً میں 13.5 گھنٹے میں پشاور پہنچ چکا ہوں, کیونکہ جب میں اسلام آباد سے نکلا 5 بجے تو مجھے جیٹ روڈ پر جو خالگڑھ کے مقام ہے وہاں پر تقریباً 4-4.5 گھنٹے ہم نے گزارے. پھر واپسی پر ہم نے فیضوں کا راستہ اختیار کر کے یہ جو ٹوپئی صوابے کے راستے سے ہم نے نکلنا تھا واپس پشاور کی طرف, وہاں سے مڑے تو وہاں بھی ٹریفک جام تھا. تو اس طرح تقریباً پوری رات ہمارے راستے میں گزر گئی. تو پھر عدالت نے صحیح فیصلہ کیا آپ سمجھتے ہیں نثار باز صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام اپنی مشکلات اپنی ہی صوبائی حکومت کے سامنے رکھیں گے, جب صوبائی حکومت احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے اور صوبائی حکومت اپنے ہی صوبے میں اپنے ہی کارکنوں کو نکال لے کے آئے اور اس پر جو ہے نا مین شاہراہیں بند کر دے, تو پھر آپ نے کہاں پہ جانا ہے انصاف مانگنے کے لیے؟ عدالت کے رخ کریں گے, عدالت ہی آپ کو انصاف دے سکتی ہے. یہ تو بھی جو ہمارے ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, طارق ابان جو وکیل بھی ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے, انہوں نے جو ریٹ پٹیشن دائر کیا تھا اور اس کی ہی ریٹ پٹیشن پر جو ہے نا بہت سارے دوستوں نے بھی اس حوالے سے ریٹ پٹیشن دائر کیا تھا, جس کا اس پر فیصلہ دیا گیا. اور چیف جو ہمارے صوبے کا کو بھی بلایا تھا, جی صاحب کو بھی بلایا تھا, ان کو ڈائریکشن دی آپ نے فوری طور پر بول دیا تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست جب احتجاج کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے, یا جو میرے خیال میں وفاقی حکومت پر پریشر ڈالنا چاہتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنا چاہتا ہے, تو پھر یہ لوگ اسلام آباد کیوں نہیں چلے جاتے اپنی ہی صوبے میں احتجاج کر اچھا یہ آپ نے یہ سوال یہ دوسری دفعہ کیا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ میں پوچھوں گی سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے, مگر اس سے پہلے کہ میں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب کو موقع دوں کہ وہ آپ کی بات کا جواب دیں, ہمارے رپورٹر نے ایک خاص رپورٹ تیار کی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ کیسے سفر کر رہی ہے. آئیے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, گزشتہ کئی روز سے خوشحال گڑھ کے مقام پہ جو ہے وہ ٹریفک جیم ہے. پی ٹی آئی کے ورکروں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور اس سے صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ دونوں اطراف کوہاٹ سے پنجاب جانے والی گاڑیاں اور پنجاب سے کوہاٹ آنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ہزاروں گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسی پڑی ہیں, کئی لائنیں بن چکی ہیں. عوام بہت زیادہ پریشان ہیں, مسافر بھی پریشان ہیں, ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردونوش پنجاب سے کوہاٹ آنی تھیں وہ بھی وہیں اس وقت ہزاروں ٹرک وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کافی زیادہ اس میں اشیاء خوردونوش کا سامان موجود ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس روڈ کے بند ہو جانے سے, اس احتجاجی دھرنے سے نقصان ہی ہوا ہے کہ جو اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے, جس میں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ گھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, اور جو پنجاب سے دودھ آتا ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے مہنگا ہو چکا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ایک مسافر موجود ہیں, ان سے جانیں گے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے. ہم تو اسلام آباد سے آ رہے تھے اور کوئی 3-4 گھنٹے ہو گئے ہمیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کو یا مریضوں کو یا ایئرپورٹ والوں کو تو راستہ دے رہے ہیں, لیکن پبلک کی طرف سے بھی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ تینوں طرف سے جو ہے گاڑی کی بلاکیج آ رہی ہے. تو اس میں ابھی میں بے خان کی گاڑی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 12 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو میری اپیل ہے اسپیشلی ہمارے آرمی چیف سے کہ وہ ضرور اس کے اوپر بات کریں اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کریں. عام لوگوں سے یہاں پہ جو بزرگ وغیرہ راستے میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے, تو لوکل جو ہمیں لوگ مل رہے ہیں جو یہاں سے لوگوں کو جو مطلب پنجاب سے لوگ آ جاتے ہیں اور کے پی سے اس سائڈ پہ جب وہ موو کرتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عام لوگوں کو اشیاء خوردونوش جو پنجاب سے چیزیں آتی ہیں اسپیشلی آٹا وغیرہ, اس کی بہت تکلیفات ہیں. جی آپ نے مسافر کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, ہمارا مطالبہ وفاقی حکومت سے بھی ہے اور صوبائی حکومت سے بھی ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملات کو حل کریں اور یہ روڈ جو ہے یہ فوری طور پہ کھولا جائے. جی بہت بہت شکریہ علیم خان صاحب, اور کوہاٹ سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے سینیٹر ہمایوں مومند صاحب. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے صوبے کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے اپنے صوبے کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کے اپنے صوبے کے لوگ تنگ آ رہے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو اس کا فائدہ یا نقصان جو ہے, نقصان تو آپ کے اپنے لوگوں کو ہو رہا ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ہماری ڈیمانڈ ہے کیا؟ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ عمران خان کا جو علاج ہے وہ جہاں مرضی سے ہو رہا ہے ہوتا رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو لنڈن بھیجو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آیا ہوا ہے کہ دماغ خراب ہے یا
وہ جو ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا کہ بھئی یہ اس بندے کا دماغ خراب ہے, یہ مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہے, یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو علاج ہو رہا ہے اس میں ایک ان کا اپنا ڈاکٹر جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو وہ وہاں پہ خالی آبزرو کرے, بس دیٹس اٹ. اچھا نمبر 2, بٹ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے داخلی راستے بند کر کے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے؟ بیکاز آج تو نہیں ملاقات ہوئی نا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, میں ملاقات اپنی جگہ ہے, وہ تو یہ پچھلے 1 سال سے جو ان کے لائرز ہیں یا جو ان کے ڈاکٹرز ہیں 1 سال سے اوپر ہو گیا کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی. جو پولیٹیکل پارٹی والے ان کو میرے خیال میں کوئی سال ہونے والا ہے, ان کی ملاقات نہیں کروائی. 3 بہنوں میں سے میں تینوں بہنوں کو کوئی 1.5-2 ماہ ہونے والے ان کی ملاقات نہیں کروائی, اور آپ ایک بالکل بہن کے درست علاوہ. کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کی ٹھیک ہے, صرف اب اسٹریٹجی سنتے کے اوپر اب سوال کر سن رہی ہوں کہ یہ جو منیزا آپ کی جی, منیزا اسٹریٹجی ہے جی, یہ کام کر رہی ہے آپ کے لیے؟ از اٹ ورکنگ فار یو؟ منیزا جی, دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, اٹس اباؤٹ کہ بھئی ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھیں اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا ہوا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں زیادہ تر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ, اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر آئی ایم شیور یہ اور بھی زیادہ سخت ہوتی جائیں گی. لیکن اینڈ گیم کیا ہے سمپل سر, میرے سینیٹر سمپل صاحب؟ دیکھیں, میرے آپ لوگ سمپل اب چیز ہے. کریں گے کیا؟ دیکھیں آپ کی اینڈ گیم, مجھے ایک چیز لیڈرشپ سمجھ ادھر ہے مجھے اسلام آباد میں, دیکھیں آپ کے ورکر جو ہیں دیکھیں وہ خیبر پختونخوا کے داخلی منیزا رستوں پہ بیٹھے ہوئے. واٹس دی اینڈ گیم؟ دیکھیں منیزا, مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی جی اس میں پرابلم کیا ہے. عمران خان جی کو ایکسس دینے میں پرابلم درست کیا کہا آپ ہے؟ نے, بالکل درست کہا. مگر مگر ٹھیک ہے نا, مگر آپ کی میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیٹس مائی کوسچن. سن لے, اگر میری اسٹریٹجی غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں غلط طریقے میں, ڈیمانڈ تو میری صحیح ہے نا. آپ لوگ کو, آپ اگر گورنمنٹ میں ہو, آپ یہ کر کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہوا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہو کہ وہ ایکسپوز ہو. ورنہ اچھا دوسری بات, ایک بات یاد میں بتا دیتا ہوں, دوسری چیز ایک ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو انٹرو میں کہا تھا کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جی ان لوگوں نے کو ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلانا کر دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ میں اتنی عقل ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے صحت کے لحاظ سے تو ہمیشہ آپ کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ ادھر پریزنٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی آپ جا کے اپوزیشن لیڈرز کو لا کے بلا کے وہ کر رہے ہیں, یہ کوئی ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. پولیٹیکل ایشو دیٹس تو اے ہے فیئر نہیں, کوسچن سینیٹر یہ ایک صاحب. فیملی ایشو ہے. دیٹس اے ایک ویری گھر کا ایشو ہے جو کہ فیملی ایشو ہے. رائٹ They are supposed to take care of it. Right. No, that's a opposition very leaders کو لے کر جانا یہ fair پڑتا آپ لوگوں کو. observation and that's a fair question. یہ ہم پوچھیں گے زاہد خان صاحب سے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, مگر یہ سیاسی منظرنامہ جیسے ہم نے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ملاقاتیں آج ہونی تھیں وہ نہیں ہو پائیں. دھرنے اپنی جگہ کامیاب ہیں اور وہیں پہ ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ یا کے پی ہاؤس میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے. یہ سیاسی منظرنامہ کہاں جا رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.